السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کو کیسے منائیں، یعنی جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کو کیسے منائیں۔ وہ ناراض ہے تو کس وجہ سے ہے، اس ساری بات پر آج کی ویڈیو ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے، ہم شکر گزار ہیں اس رب کے کہ ہمیں اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا، اور بلکہ خاص احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب یہ آگے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کیسے تسلیم کریں۔ طاقتور ہمیں عملی طور پر ماننا چاہیے، صرف ذہنی طور پر نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے یہ کر دیا، نہیں، اس وقت یہی ہوگا اگر حقیقی طور پر ہمیں طاقتور سے مانتے ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ میرے رب نے یہ کر دیا، میرا رب طاقتور ہے، اس نے یہ کر دکھایا۔ تو اس طرح سے حقیقی طور پر اسے طاقتور تسلیم کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی حقوق العباد کا خیال رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہے رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد پھر اس کی خوب تعریفیں کریں، قدم قدم پہ اسے یاد کریں اور ہر جگہ پہ اس کی تعریف کریں کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس کی جتنی تعریفیں کر سکتے ہیں، اس کی بڑائی کی بھی اور اس کے غفور ہونے کی بھی، اس کے رحیم ہونے کی بھی، جتنی زیادہ تعریفیں کر سکتے ہیں کریں۔ اور تعریف کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، تو پھر ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ اسے اور خوش کرنے کے لیے نفلی عبادات، اس میں نفلی عبادات میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے۔ اس کے علاوہ نماز تہجد، اشراق، چاشت، مختلف نمازوں کے یعنی علاوہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ بھی ادا کی جائیں، اور اس کے ہر قدم پہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو دے رہے ہیں، چاہے کسی سے لے رہے ہیں، ہر جگہ پر اپنے رب کو ہر حال میں یاد کیجیے۔ یہ ہے رب کی تعریفیں، اس کے ساتھ ہر وقت اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوششیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب آپ مجھے قرض حسنہ دو گے تو میں اور زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ یہاں دنیا میں اس کی مخلوق پر جو خرچ کریں گے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ باہر کے افراد ہوں، چاہے غریب لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کے آس پاس کے جیسے بھی لوگ ہیں، جب آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اپنے آپ میں بھی اپنے آپ کو بھی یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی کو مسکرا کے ہی ملے، تو یہ اچھا سلوک اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ کا وہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہر وقت کوشش کریں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اس کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس سے دعائیں مانگیں۔ جتنا زیادہ آپ
आजिज़ी के साथ, प्यार और मोहब्बत और चाहत के साथ अपने रब से मांगेंगे, उतना ही वो ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा देगा। और ये दुआएं हमने आमतौर पर ये रखा हुआ कि हम नमाज पढ़ते हैं 5 मिनट लगते हैं या 7 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, और दुआ मांगते हुए हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं। हालांकि दुआ मांगते वक्त नमाज से भी ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए, लेकिन हमें बहुत जल्दी होती है। गलती से अगर हम मस्जिद में चले जाएं तो हम इस चक्कर में होते हैं कि मौलाना साहब जो है, इमाम साहब जो है, वो सलाम फेरें और हमारे हाथ में जूता होना चाहिए बाहर निकलने के लिए फ़ौरन। तो नहीं, असल तो यही है, सारी इबादत का मगज़ तो दुआ है। हम दुआ ही मांगते नहीं, बल्कि होना ये चाहिए कि इमाम साहब दुआ मांग के फारग हो जाएं, लोग उठ के घरों को जाना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद भी अपने रब से मांगना शुरू कर दो। फिर से मांगो अपनी मर्जी का, आंसू बहा के मांगो। आंसू नहीं बहा सकते हो तो रोने वाला मुंह बना के मांगो। तो इस तरह से अपने रब से दुआएं मांगे। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जो जब वो दावा करता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी मखलूक से, अपने बंदों से, अपने नबी के उम्मतियों से, तो फिर हमारा फर्ज नहीं है कि हम उस प्यार करने वाले को मनाएं, उसके हर हाल में उसको अपनी तरफ मतवज्जा करें। और वो इतना प्यारा, इतना हुस्न सलूक, इतना प्यार करने वाला है कि वो कहता है सारी उम्र गुनाह करते रहो और पहाड़ जितने बड़े गुनाह कर दो, जितने आसमान पर सितारे हैं इतने गुनाह कर लो, लेकिन जब भी तुम कहोगे अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस रब को मनाने में हम देर क्यों लगा रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमें करना चाहिए, जल्द अज जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी चंद दिन, चंद घंटे, चंद साल, चंद महीने की है। इसे जल्द अज जल्द कारआमद बना लीजिए, क्योंकि ये आर्जी ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी उस ज़िंदगी में बदल जाएगी जो हमेश की होगी, जो हमेशा हमेशा रहेगी। तो उसकी फ़िक्र कीजिए और अपने प्यारे और सोने रब को मना लीजिए। प्यारे पाकिस्तानियों और अच्छे मुसलमानों, अब रोज़ की रूटीन की बात करते हैं। ये भी उसको मनाने का ही एक तरीका है कि सच बोलिए, हमेशा अच्छा सलूक कीजिए दूसरों के साथ, किसी के खिलाफ झूठ ना बोलिए, किसी के खिलाफ बात करके गीबत का हिस्सेदार ना बनिए, गीबत के गुनाह का मुर्तकिब ना होने पाए, तो फिर आप अपने रब को भी बना लेंगे और आखिरत भी समझ जाएगी। हमेशा सूद से बचें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। यही हमारी कामयाबी है। प्यारे पाकिस्तानियों, हमें अपना ही नहीं, अपने ख़ानदान का, अपने महल्ले का, अपने आसपास के लोगों का, अपने शहर के लोगों का, अपने मुल्क के लोगों का, सब का ख्याल रखना है। ऐसी सोच बनानी है, ऐसी सोच अपनानी है कि जिससे हम सब के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा सोचें, किसी का नुकसान ना सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। तो फिर हमें कामयाबियाँ मिल सकती हैं। पूरी कायनात में मुसलमान कामयाब हो सकते हैं जब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की ताकत को तस्लीम कर लेंगे और फिर उसके भेजे हुए नबी के बताए हुए रास्तों पर चल निकलेंगे, तो यकीनन हम कामयाब ठहरेंगे। सच्चे मुसलमानों, अच्छे पाकिस्तानियों, बात अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए ताकि जल्द अज जल्द दूसरों तक पहुंचे। और जिस तरह आपने फैसला कर लिया कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, कभी गीबत नहीं करेंगे, कभी सूद नहीं खाएंगे, तो फिर ये अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जल्द अज जल्द अपने आप को दुरुस्त करें और जल्द अज जल्द पाकिस्तानी मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाए। दूसरों को धोखा देना बंद कीजिए, क्योंकि हकीकत में वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्यारे पाकिस्तानियों और अच्छे मुसलमानों, डट जाओ,
اور چھا جاؤ کہ ہم نے اپنا آپ ہی نہیں اپنا پورا پاکستان تبدیل کرنا ہے، اس میں بہتری لانی ہے، اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے۔ اسی کا نام آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ اس دنیا میں آئے تھے اور زندہ رہے تھے، 50 سال، 60 سال، 70 سال اس دنیا میں گزارے تھے، تو پھر کیا تھا؟ کیا آپ نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا تھا؟ کیا آپ نے اپنے نظام کو، اپنے آس پاس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہ آپ نے ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام جو ہیں وہ کیے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی آپ نے خوب محنت سے، خوب کوشش کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ عبادت کی تھی؟ کیا آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاری تھی؟ تو یہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف عمل کی ضرورت ہے۔ یہ ساری معلومات جو میں بولتا ہوں اور جو آپ سنتے ہیں، یہ ساری پہلے سے ہمیں پتہ ہے، صرف کمی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ تو عمل کرنا پڑے گا۔ تو پاکستانیوں، آج سے عہد کر لو کہ اس بات کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچا کے، خود بھی اس پر عمل کر کے تبدیل کر دیں وہ سوچ جس کی وجہ سے ہم خسارے میں ہیں، اور لے آئیے اس سوچ کو جس کی وجہ سے ہم کامیاب ٹھہریں، اپنے نبی کے سامنے، اپنے رب کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر جگہ، تمام پاکستانیوں کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔